اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ٹریول ود یعقوب کی اس خصوصی انفارمیٹیو ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والے وہ تمام دوست جو ہمارے ریگولر لسنر ہیں یا وہ دوست جو آج پہلی دفعہ ہمارے اس ٹرانسمیشن کو سن رہے ہیں، سب کو محبت و بھرا سلام۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو اس مبارک مقام کے بارے میں ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہ تمام دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ انسانی تاریخ کا ایسا بے مثال اور شاندار باب ہے جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں بڑے اہتمام سے کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ہمارے لیے قربان کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، سو غور کرو اور بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فیضان نبوت کے طفیل، فہم و شعور کی بلند سطح عطا کر رکھی تھی۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے ذبح نہ کریں، بلکہ آپ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ بھی پیغمبرانہ بصیرت کا حامل تھا۔ قرآن حکیم نے آپ علیہ السلام کے اس جواب کو بھی ابدی شان عطا فرماتے ہوئے اپنے دامن میں جگہ دی۔ عرض کرنے لگے، ابا جان، وہ کام فوراً کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابا جان، آپ نے تو خواب دیکھا ہے، خواب کی تعبیر کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ اگرچہ بچے تھے لیکن اتنا جانتے تھے کہ نبی کا خواب عام خواب نہیں ہوتا بلکہ وہی ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ جواب اس خیال سے بھی دیا کہ ایسا نہ ہو کہ انسانی اور بشری تقاضوں کی بنا پر باپ کی محبت غالب آئے اور بیٹے کی گردن پر چھری چلتے وقت ہاتھ لرز جائیں۔ اس لیے بحیثیت بیٹا عرض کیا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صبر کے عمل کو بھی اپنی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی توفیق قرار دیا۔ یہی وہ آداب گفتگو تھے جن کا تصور بھی عام انسان سے نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ اقبال نے اسی لیے فرمایا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جب ذبح ہونے والا صبر کا مظاہرہ کر رہا ہو تو لامحالہ ذبح کرنے والے کا صبر بھی دیدنی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی نیت سے مینا کی طرف لے کر چل پڑے۔ راستے میں شیطان نے بارہا ورگلانے کے جتن کیے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔ باپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بیٹے کی گردن پر چھری رکھی۔ یہی وہ تاریخی لمحہ تھا جس کو اللہ رب العزت کی ذات اور قدسیان فلک دیکھ رہے تھے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور باپ بیٹا دونوں محبت الہی کے اس بہت بڑے امتحان میں پورے جہان کی نمائندگی کرتے ہوئے شاندار کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو مینڈے کی قربانی سے بدل دیا۔ جنت سے ایک مینڈا لایا گیا جسے راہ خدا میں قربان کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ کر دیا اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں اس کا ذکر خیر برقرار رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم قربانی کے فدیے کے طور پر دی گئی مینڈے کی قربانی کو قبولیت کا وہ درجہ عطا کیا کہ اس مثال کو آئندہ آنے والی ملت اسلامیہ کے اندر ایک عظیم اسلامی شعار کے طور پر قائم رکھا۔ قربانی کی رسم کو دین کا اہم رکن بنانے کے لیے ایسے نبی اور ایسی امت کو منتخب فرمایا جو ہر نبی اور ہر امت سے عظیم اور قیامت تک قائم رہنے والی تھی، تاکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم یادگار کو قیامت تک ہر سال 10 ذوالحجہ کو تازہ کرتے رہیں۔
محترم ناظرین، یہ جو ستون آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لٹایا۔ محترم ناظرین، یہی وہ مبارک مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جگہ ایک مینڈا جنت سے بھجوایا اور اس کی قربانی کی گئی۔ محترم دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید ایسی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔